اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ سامعین محترم، مومنین کرام، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کریم اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک بار ماہ مبارک رمضان نصیب فرمایا ہے، اور اس ماہ مبارک رمضان کی وہ شب جسے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے، وہ شب ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ شب قدر جو روایات ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں 3 راتوں کو قرار دیا گیا ہے، جس میں سے کسی ایک کو بھی مخصوص نہیں کیا گیا۔ ان راتوں میں اگر اللہ خدا کے ساتھ بندہ راز و نیاز کرے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو تو پروردگار اس کے اوپر اپنا خاص لطف و کرم نازل فرماتا ہے، اور اس شب کو جو اعمال ہیں ان اعمال کو بجا لانا چاہیے۔ ان میں سے ایک عمل وہ غسل ہے۔ اس شب کا غسل کرنا مستحب ہے اور اسے غروب آفتاب کے قریب کرنا چاہیے، تاکہ اسی غسل کے ساتھ نماز مغرب کو ادا کیا جائے۔ اور اس غسل کے ساتھ آیت اللہ سستانی کے فتویٰ کے مطابق وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ وضو کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ البتہ باقی مراجع اعظام کے نزدیک اس غسل کے ساتھ وضو کرنے کی ضرورت ہے اور واجب ہے نماز کے لیے وضو کرنا۔ غسل کرنے کے بعد اس شب کے جو اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل وہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ایک جملہ پڑھ لینا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، اور گویا کہ زیارت امام حسین کرنے سے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرتا ہے، ملائکہ مقربین سے مصافحہ کرتا ہے۔ اور اگر اس شب کی مخصوص زیارت جو شب قدر کی مخصوص زیارت ہے، مفاتیح الجنان میں اور دیگر زیارتوں کی کتابوں میں موجود ہے، اس زیارت کو پڑھا جائے تو زیادہ اجر و ثواب ہے۔ زیارت کے علاوہ اس شب کے اعمال میں سے ایک عمل وہ دعائے جوشن کبیر ہے۔ دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کی جائے، اور روایت ہے کہ جو بندہ دعائے جوشن کبیر ماہ مبارک رمضان میں 3 دفعہ تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ تو اگر ہم ان تینوں شبوں کے اندر دعائے جوشن کبیر کو پڑھیں گے تو اس روایت پر عمل ہو جائے گا۔ پروردگار ہم سب کو اور تمام مومنین کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے، اور اس ماہ مبارک رمضان کے تمام فیوز و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اس کے شب کے اعمال میں سے ایک عمل وہ 2 رکعت نماز ہے، جس کی ہر رکعت میں سورہ مبارکہ الحمد کے بعد 7 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے، اور نماز مکمل کرنے کے بعد 100 دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور اس شب کے اعمال میں سے ایک عمل 100 رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اعمال میں سے ایک عمل جو عمل قرآن جس کو کہا جاتا ہے، قرآن مجید کو کھول کر اپنے سامنے رکھ کر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعاؤں کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن مجید کو کھول کر سر پہ رکھا جاتا ہے، اور سر پہ رکھ کر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ 14 معصومین کا واسطہ دیا جاتا ہے، جس میں جیسے بے کا یا اللہ 10 مرتبہ، بے محمد 10 مرتبہ، بے علی بے فاطمہ تا، اور معصومین کا واسطہ دے کر دعا مانگی جائے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اور اس شب کے اعمال میں سے ایک عمل جو آج کی 19 کی شب کے مخصوص اعمال میں ہے، 100 مرتبہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے قاتل پر لعنت کرنا ہے، جو شب ضربت بھی ہے آج۔ تو اس شب کو مولا کے قاتلوں پر لعنت کرنا عربی میں کی جائے، اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، تو بہتر ہے، ورنہ کسی بھی زبان میں آپ لعنت کریں گے تو مولا کے قاتل پر لعنت ہوگی۔ اس کے علاوہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ آج کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اور اس رات کو خود شب بیداری کرنا، جاگنا، وہ خدا کی ساتھ راز و نیاز کرنے کے لیے شب بیداری کرنا، جاگنا، یہ ایک عمل ہے۔ اور اس رات کو خدا سے صحت اور عافیت مانگی جائے، تمام مومنین کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے، تمام مومنین کے لیے دعا کی جائے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، بیماروں کی صحت کے لیے،
मरीजों की सेहत याबी के लिए और तमाम मोमिनीन की तमाम हवाइज शरइया को मद्देनजर रखते हुए दुआएं की जाए, और सबसे अहम इज़्तिराब के साथ, खुलूस के साथ इमाम ज़माना के ज़हूर की दुआ की जाए। हम रूटीन के साथ ना करें कि जैसे वो हमारी जुबानों पर एक खास एक किस्म का विरद बना हुआ होता है, बल्कि कल्ब हमारा मुज़तरिब हो कि हम इमाम अलैहिस्सलाम के साथ होते और आज इमाम की इक्तिदा में ये आमाल शब कद्र हम अंजाम दे रहे होते। और खुदावंद करीम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सबको आमाल शब कद्र बजा लाने की तौफीक अता फरमाए, और परवरदिगार हम सबको इस शब के जो खुदा की तरफ से इनायात है वो हम सबको नसीब फरमाए। गोया कि ये ऐसे है जैसे इस शब को खुदा की बारगाह में दरखास्तें पेश की जाएंगी, 21 की शब को जांच पड़ताल होगी और 23 की शब को उन दरखास्तों के ऊपर जो कबूल होगी उनके ऊपर गोया कि स्टैंप लगाई जाएगी। इन तीनों शब कद्र में बारगाह खुदाबंदी में हाजिर होने की भी खुदा से तौफीक तलब की जाए और तमाम मोमिनीन के लिए दुआ की जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।